کامل نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے، قرآن کا نزول ہوا، حضور کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان دیکھیں کہ قرآن نازل ہوا، نبی کی زبان سے قرآن کی آیتیں تلاوت ہوئی۔ صحابی رسول جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا سب سے عزیز مال اللہ کے نام پہ پیش کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے عزیز مال میرے نام پہ پیش کرو، تو میرا باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، میرا عزیز ترین مال یہ ہے، میں یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ قرآن کی آیتیں سنی، صحابہ نے اسی وقت اس پہ عمل کیا، اور بڑی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صحابہ کو کہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، صحابہ ہماری طرح اپنی مصلحتوں کو نہیں دیکھتے تھے، صحابہ اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے تھے۔ جب نبی کی زبان سے ارشاد ہوتا تھا، جس کی جتنی استطاعت ہوتی تھی، بلکہ استطاعت سے بڑھ کر اللہ کے نام پہ وہ اپنا مال قربان کر دیتا تھا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نام پہ مال پیش کرو۔ سارے صحابہ گھروں میں گئے کہ اپنا اپنا مال لے کر آئے، کوئی کچھ مال لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو زندگی کا سارا اثاثہ مال جو گھر کے اندر موجود تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا سارا اثاثہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیواروں پہ ہاتھ مارتے تھے کہ کہیں سوئی، ایک سوئی بھی دیوار کے اندر رہ نہ جائے جو نبی کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی کا سارا اثاثہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اب قیت اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ زندگی کا سارا اثاثہ بارگاہ نبوت میں پیش